أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول کی اس عظیم بیٹی جن کو کائنات کی عورتوں کے سردار ہونے کا لقب ملا، اللہ کے اس رسول کی طرف سے جو وحی سے کلام کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کلام کرتا ہے. اس بیوی کے اس جشن میں شرکت کی توفیق پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو میراث جناب سیدہ نے اور ان کے خاندان نے چھوڑی ہے، اس میراث کی قدر شناسی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس تعلیمات کی میراث کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی اور اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں روز قیامت ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرمائے. آپ سب کے شکر گزار ہیں. وقت مختصر ہے، تمام ہو چکا. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اصل شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کا ادا کرے گی، اس عبادت میں شمولیت کا بہترین اجر عطا کر کے اور بہترین توفیقات عطا کر کے، اور آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں اقدس فیدی کر. میں وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں اس عظیم ہستی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں جناب سیدہ کو خیر کثیر کوثر کہا ہے. دشمن رسول اللہ کو بے اولاد ابتر ہونے کا طعنہ دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان طعنوں کے جواب میں رسول اللہ کو جناب سیدہ عطا فرمایا، اور اپنی اس عطا کی شکر گزاری کا حکم دیا. آپ توجہ کریں، ابھی آپ نے جو خاکہ دیکھا ہے، اس معاشرے میں یہ کام ہے جہاں بچی کی پیدائش کو برا سمجھتا تھا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا قرآن کے لفظ، اور منہ اس لیے چھپا رہا ہوتا تھا کہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ آیا اس ذلت کو برداشت کرے اور اس بیٹی کو زندہ رہنے دے، یا اس ذلت سے جان چھڑوائے اور اس بچی کو قتل کر دے. اور لوگ قتل کر دیتے. جیسے رسول اللہ کا اپنا وجود انقلاب ہے، اس پورے معاشرے میں اور پوری دنیا میں خواتین کے مقام کے حوالے سے، خواتین کے احترام کے حوالے سے جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنا انقلاب ہے. اگر ہم دیکھیں تو کیا سمجھ میں آئے گا ہمیں کہ رسول کو طعنہ مل رہا ہے کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کی اولاد نہیں ہے،
کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، چونکہ نسل چلتی ہے اولاد سے، اور وہ بھی اولاد سے ان کی مراد بیٹے تھے۔ اب اگر خدا چاہتا اپنے رسول کو جو اسے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے، تو ان تانوں کے جواب میں اللہ چاہتا ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 بیٹے عطا کر دے۔ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ جتنے چاہتا رسول کو بیٹے عطا کر دیتا، اتنے بیٹے عطا کر دیتا کہ مکہ میں پورے عرب میں کسی کے اتنے بیٹے نہ ہوتے۔ خدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کے سوچنے کا اور چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل کرنا تھا، انقلاب لانا تھا۔ اسلام کی تحریک کا آغاز انقلاب کے آغاز کا اعلان تھا، اور اس انقلاب کا ایک بہت بڑا حصہ وہ عورتوں کے بارے میں ان لوگوں کے رویے سے مربوط تھا۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم بی بی کے وجود کے صدقے میں اس انقلاب کی بنیاد رکھی، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو، اس معاشرے کے لوگوں کو بھی، اور ہر اس شخص کو جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پیغام دیا کہ ہر وہ شخص کے جو بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے بیٹیوں پر، اور ہر وہ شخص کے جو بیٹی کی ولادت پر غمگین ہو جاتا ہے اور بیٹا اگر پیدا ہو تو خوش ہوتا ہے، وہ جان لے کہ اس کی فکر میں اور جو خدا چاہتا ہے اختلاف ہے۔ خدا نے اس کائنات کی سب سے قیمتی نسل، رسول اللہ کے دشمنوں کے بدترین طعنوں کا جواب بیٹے کے ذریعے نہیں دیا، بیٹی کے ذریعے دیا۔ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو پیارا کوئی نہیں، ان سے زیادہ قریب خدا کے کوئی نہیں، تو اللہ چاہتا تو بیٹے دے دیتا، لیکن نہیں، جناب سیدہ عطا۔ بس جناب سیدہ کا وجود، اس دنیا میں تشریف لانا، یہ خود انقلاب ہے۔ جب ہم جناب سیدہ کی مناسبت سے ہونے والے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو اور بہت ساری باتیں علماء کرام سے جو ہم سنتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں سنتے ہیں، ایک چیز ضرور کرنی چاہیے، ہم میں سے جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جس کو اللہ نے 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، وہ آج کے دن جب یہاں سے گھر واپس جائے تو رسول اللہ اور جناب سیدہ کے رشتے کو یاد کر کے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھیں، اپنی بیٹی سے پیار کریں، اپنی بیٹی کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دے دیں، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے، چاہے اس بچی کی پیدائش کے موقع پر اور چاہے بعد میں کبھی، کہ اس نے سوچا ہو کہ کاش خدا مجھے بیٹی نہ دیتا، تو آج اس کوثر کو یاد کر کے کہ بیٹی کی عطا کیا چیز ہوتی ہے، اللہ اپنے سب سے پیارے کے لیے بیٹے کی جگہ بیٹی کا انتخاب کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس سوچ پر خدا سے معافی مانگیں اور نیت اور ارادہ کریں، یہ جو خدا نے مجھے نعمت عطا کی ہے، یعنی گویا میرے لیے بھی بچی کا انتخاب کیا ہے، اس طرح میرے رسول کے لیے بچی کا انتخاب کیا تھا، اور میں اس بچی کو
اس طرح سے پالوں گا، اس طرح سے تربیت کروں گا کہ روز قیامت یہ بچی جناب سیدہ کے سامنے جب پیش ہو تو اپنے باپ کی تعریف کرے، اپنے باپ کی شکر گزار کہ میرے باپ نے مجھے آپ کی کنیز بنایا تھا، میرے باپ نے مجھے بوجھ نہیں سمجھا، میرے باپ کی فکر مکہ کے مشرکوں والی فکر نہیں تھی جو بیٹی کی پیدائش کو باعث ذلت اور باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اس لیے کر رہا ہوں یہ بات کہ گوشہ و کنار میں آج کل بھی ایسے بعض افراد پائے جاتے ہیں جس عورت کو ایک کے بعد دوسری یا تیسری بچی پیدا ہو جائے، بعض جاہل مرد اور بعض جاہل عورتیں اس خاتون کو منحوس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یا دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ میرا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ تو جو اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں اصل میں تمہاری توجہ، تمہاری اس بات کی توجہ اللہ کی طرف سے ہے کہ خدا نے غلط کام کیا۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ عورت قصوروار نہیں ہے، اللہ قصوروار ہے، جس نے قرآن میں کہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹی دیتا ہوں نہ بیٹا دیتا۔ پھر جناب سیدہ کے 3 کردار ہیں۔ سب سے پہلا کردار ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے، ایسی بیٹی کہ رسول اللہ جیسا بابا اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے، بی بی کے رویوں کو دیکھ کر، بی بی کی تسلیوں کو دیکھ کر، بی بی کی دل جوئی کو دیکھ کر، یعنی ایسی شامل ہے مشن نبوت میں اپنے بابا کے ساتھ کہ نبی خدا فرماتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ہے میری بیٹی لیکن میرا خیال ایسے رکھتی ہے جیسے میری ماں، مجھے تسلیاں ایسے رکھتی۔ دوسرا کردار بیوی اور زوجہ کا کردار۔ بیوی اپنی دنیا سے جانے سے کچھ دیر پہلے، چند لمحات پہلے جناب امیر کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے آپ سے کبھی کوئی ایسا مطالبہ، کوئی ایسا سوال نہ کروں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں۔ یہ ایک بیوی کا کردار۔ کتنے شوہر ہیں کہ جو رزق حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا سبب بیویوں کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ لا کر فلانی نے یہ پہنا ہوتا، فلانی نے یہ کیا ہوتا۔ میں نے کوشش کی کہ کبھی اے علی آپ سے ایسا مطالبہ نہ کروں جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کے حق میں مجھ زہرا سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے حلال کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جناب امیر رو پڑے اور فرمایا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کا مقام اس سے بہت بلند، ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی اطاعت کرنے میں میری بہترین مددگار تھی، خدا کی اطاعت کرنے میں فاطمہ میری بہترین مددگار تھی۔ جناب سیدہ خاتون ہیں لیکن ان کا اسوہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہے۔ کہ اپنے گھر والوں کے ہم مددگار ہوں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے آخر الزمان کے والدین سے میں بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ کافر بچوں کے والدین؟ کہا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے والدین۔ پوچھا وہ کون سے؟ کہا کہ جو اپنے بچوں کو دین سے زیادہ دنیا سکھائے، اور اگر ان کا بچہ خود بھی دین کی طرف رغبت کرے گا اسے روکیں گے، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ بس جناب سیدہ اپنے شوہر کی معاون و مددگار کس کام میں؟
دنیا داری کے مقابلوں میں نہیں، اللہ کی اطاعت۔ تیسرا، ایک ماں کا کردار، جو بچے پال کر دیے، تربیت کر کے دیے، دنیا کو دنیا کے رہنما قرار پائے دینی اعتبار سے، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین۔ تینوں کردار آپ دیکھیں، بیٹی تو کیسی بیٹی، زوجہ تو کیسی زوجہ، اور ماں تو کیسی ماں۔ بی بی کا ایک فرمان ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ پہلی قرآن کی تلاوت، دوسری اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایسی تربیت کی حسن و حسین کی جناب زہرا نے کہ بی بی زہرا کا پالا ہوا، تربیت کیا ہوا یہ حسین 10ویں عاشور سے ایک رات پہلے، یعنی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات، اپنے بھائی عباس سے کہتے ہیں کہ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، آج کی رات میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اور جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے، اس لیے کہ ان کی ماں زہرا نے قرآن کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ وہ جو بی بی کہتی ہے مجھے سردیوں کی راتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں گرمیوں کی راتوں سے، کیونکہ لمبی ہوتی ہیں، عبادت کرنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا تربیت کردہ حسین شب عاشور فرما رہا ہے میں آج کی رات جی بھر کے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ پتہ ہے صبح شہید ہو جانا ہے، لیکن دل میں ان کاموں کی محبت ایسی انڈیلی گئی ہے۔ اور کس نے انڈیلی ہے؟ ان کی ماں زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہم کوشش کریں کہ اس جشن سے بی بی کی یہ خوشبو ساتھ لے کر جائیں۔ بیٹیاں اگر خدا نے دی ہوئی ہیں پہلے سے زیادہ احساس کریں، اور آپ ان سے جب محبت کریں، پیار کریں، کوئی ہدیہ دیں بیٹی کو، وہ آپ سے سوال کرے کہ کس لیے، آپ کہیں کہ یہ ہدیہ آپ کو میری طرف سے نہیں ہے، یہ ہدیہ آپ کو حسن و حسین کی ماں کی طرف سے۔ ایسے کاموں سے حقیقی محبت ان ہستیوں کی بچوں کے دلوں میں ڈالیں، پھر ان کی باتیں بتائیں، ان کو کن کاموں سے محبت، اس طرح پالے بچوں، اس طرح پالے بچوں۔ یہ خوشبو جناب زہرا کی لے کے جیسا تلاوت قرآن، خدا کے راستے میں خرچ کرنا، آپ عادت ڈال دیں گے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، جب تک وہ کام کرتے رہیں گے آپ کا اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو عادت ڈالی کہ آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، عادت ڈال دی آپ نے اس کا ایک حصہ جتنا آسانی سے ہو سکے، لیکن یہ کمٹمنٹ کہ ایک حصہ میرا بچہ میری بچی کو نے خدا کے راستے میں دینا ہے، کسی غریب کو دینا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے عادت ڈال دی۔ اس بچے میں بچپن سے جو عادت ڈال جائے وہ بڑی پکی ہوتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، قرآن نے گواہی دی ہے، سنت نے گواہی دی ہے کہ آپ کا اعمال نامہ کھلا رہے گا، خرچ آپ کا بچہ کرے گا، آپ کی بچی کرے گی، اور اس کی ٹھنڈی ہوا آپ کو پہنچے گی اس جہاں۔ جناب سیدہ فرماتی 3 چیزوں سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت، خدا کے راستے میں خرچ، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرے خدایا ان 3 میں سے 2 کام ہمارے اختیار میں، ایک ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آج جناب سیدہ کے اس جشن سے عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ان 2 کاموں کو جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ ہم کریں گے، اور تجھ سے دعا ہے جناب زہرا کے صدقے وہ چہرہ جس کو دیکھنا جناب سیدہ کو پسند تھا، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہماری مہلت ہے، ہمیں بھی اس چہرہ اقدس کی زیارت اسی زندگی میں کروا دیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے میری زیارت کی خواب میں وہ ایسا ہی ہے جس نے بیداری میں میری زیارت کی اور مجھے دیکھا۔ پروردگار عالم سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی توفیق کا طالب ہوں۔ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں اس جشن کو یہاں برپا کرتے رہیں گے۔
وہ تمام طلاب بچے بچیاں جنہوں نے دن رات محنت کی کام کیا. یہ چیزیں آپ سجاوٹ دیکھ رہے ہیں باہر سے کوئی آگے نہیں کرتا, یہ بچے اور اس بچیوں کی سائڈ پر بچیاں خود کرتی ہیں. اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے. اور جو آپ مہمان آ کے بیٹھے ہوئے کوشش کریں کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو بچیوں کو تھوڑا بہت اس فضا سے مانوس کریں. نماز میں ساتھ لے کر آ جایا کریں, آپ خود تشریف لایا کریں. کوئی نہ کوئی نصیحت, کوئی نہ کوئی اہل بیت اطہار کی بات سننے کو ملتی رہے. جیسے بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے, روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور روح کی بہترین غذا یا قرآن کی آیات ہے یا اہل بیت اطہار کے فرامین ہے. تو یہ غذا بھی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کوشش کریں. اور اس کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دسترخوان قرآن و اہل بیت کا آپ کو فراہم کیا ہوا ہے. اپنے بچوں کو یہاں کی فضا سے مانوس کریں تاکہ اپنے دین کو, وہ قیمتی دین جس پر اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں, اس کو اپنے شعور اور بصیرت کے ساتھ سمجھ سکیں. تمام طالبات کا, طلاب کا بھی شکر گزار ہوں, اور آپ تمام مہمان جو یہاں پہ تشریف لائے اور جناب سیدہ کے اس جشن میں شرکت کی, آپ کا شکر گزار بھی ہوں. تمام جامع بعثت کے طلاب کی طرف سے اور اپنے البعثت ٹرسٹ کے تمام اراکین اور علماء کرام کی طرف سے, اور پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے, آپ سب کے لیے, کہ پروردگار دنیا میں اس خاندان کے غلاموں اور قیامت کے دن پروردگار اس دنیا میں ان کے غلاموں میں شمار فرمائے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے, اور وہ قیامت کے دن ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما لے. بس آخری دعا کے چند جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اے پروردگار, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, ہم نے تیری اس کنیز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے تذکرے کے لیے, ان کی تعلیمات کے تذکرے کے لیے, ان کی شخصیت کو اپنے معاشرے میں روشن کر کے دکھانے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے اور بہت ناقص ہیں اور بہت چھوٹا سا قدم ہے, لیکن اے پروردگار تو کریم ہے, اپنے بہترین طریقے سے اس قدم کو شرف قبولیت عطا فرما. اور پروردگار جنہوں نے اس میں زحمت کی ہے اور جو اس میں شریک ہوئے ہیں, دنیا و آخرت میں ان کی مشکلات کو حل فرما اور ان کا بہترین اجر ان کو عطا فرما. ایک یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے کہ خیر پور سندھ سے ایک سید زاہد حسین شاہ, ان کی بچیوں کے رشتے کا معاملہ ہے. پروردگار عالم جناب زہرا کے صدقے تمام وہ والدین کہ جو اپنی بچیوں کے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں, اور بالخصوص جنہوں نے دعا کرنے کا کہا ہے, جناب زہرا کے صدقے پروردگار ان کی ان مشکلات کو حل فرمائے. اور ایک مومنہ جو دل کی مریضہ ہیں, دعا کیجیے خداوند عالم ان کو بھی اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولادوں کو جس طرح جناب زہرا نے ایک ماں بن کر بہترین تربیت فرمائی, جناب زہرا کے اسوہ پر چلتے ہوئے, چاہے مرد ہو چاہے اور ہمارے مرد ہو یا ہماری عورتیں, اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا سے زیادہ دین کو, ان کے بارے میں دین کے معاملات کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جب تک ان کی غیبت کا زمانہ ہے ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے امام کا دل ہم سے راضی رہے اور ہمارے امام کے دل میں کوئی تکلیف ہماری کسی بات یا ہمارے کسی کام کی وجہ سے نہ ہو. پروردگار ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی آواز, ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اگر جناب سیدہ باہر تشریف لانا چاہے, اگر جناب سیدہ کا فرزند امام زمان وہاں تشریف لانا چاہے تو ہمیں اپنے گھر میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے. اے پروردگار ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما کہ یہ ہستیاں جب چاہیں بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں تشریف لا سکیں اور ہمارے گھر کا ماحول ان کے دلوں کے سکون کا باعث بنے. اے پروردگار ہمیں اپنے امام کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے. اے پروردگار وہ تمام ہستیاں
جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کر دی، ہر زمانے میں قلم کے ذریعے یا اپنے خون کے ذریعے اس دین کی سربلندی کی کوشش کی ہے، پروردگارہ ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ ہمیں ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی، ان کی شخصیات کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص شہدائے اسلام۔ اور میں نام لینا چاہوں گا شہید قاسم سلیمانی، شہید قاسم سلیمانی اور ان کے وہ سپاہی، وہ مجاہدین کہ جنہوں نے داعش کی نجاست کو مقامات مقدسہ چاہے شام میں ہو، چاہے کربلا و نجف و کاظمین و سامرا میں ہو اور دیگر مقامات پر ہو، داعش کی نجاست کو ان پاکیزہ جگہوں سے جنہوں نے دور رکھا، اپنا خون پیش کر کے، اپنے جوانوں کو دشمن کی گولیوں کے آگے پیش کر کے، اے پروردگار ان کو جن کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کو محشور فرما، اور اے پروردگار ان کا پیغام زندہ رکھنے کی، ان کا غیرت کا پیغام، دینی غیرت، دینی عزت کا پیغام زندہ رکھنے کی اپنے وجود میں ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تمام علماء اسلام، مراجع کرام، بالخصوص موجودہ مراجع کرام، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمیں اپنے رہنماؤں کو، حقیقی علماء حقہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنا اچھا رہنما چنا ہوا ہے لیکن کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو۔ یاد رکھیے اسلام کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے رہنما انتخاب کرنے میں دھوکہ کھایا اور اس دھوکے کی سزا آج تک امت بھگت رہی ہے۔ صحیح رہنما ہے پروردگار چننے کی اور پھر استقامت کے ساتھ ان کی باتوں کو سننے کی اور ان کی باتوں کو ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ دینی درسگاہ اور یہ جامع بعثت کا نظام، پروردگار اسے بالخصوص اور وہ تمام ادارے جو اس ملک میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور وہ تمام لوگ کہ جو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے یا اپنے مال سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور یہ دینی ادارے اپنی خدمات انجام دے پاتے ہیں، پروردگار ان کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ پروردگار ان کے خرچ کیے ہوئے مال کا بہترین اجر دنیا و آخرت میں ان سب کو عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ہے پروردگار خیر پر اور ایمان پر اور آل محمد کی محبت پر فرما۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے امام زمان کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔